کے بعد نماز پڑھی، پہلی نماز 27 سال کے بعد۔ ایک دن آیا، 2 دن آیا، 3 دن آیا، تیسرے دن کا میرا ہفتے روزہ لکھو، 3 دن کی بجائے 1.5 دن لگایا، بیمار ہو گیا 1.5 دن لگایا، وہ واپس چلا گیا، مجھے ملا، اتنا رویا اتنا کہنے کا میری ماں مری میں نہیں رویا، میرا باپ مرا میں نہیں رویا، کوئی مرے میں آج تک نہیں رویا، میری ساری زندگی کے آنسو نکل گئے۔ اور پھر ایک پرواز لے کر لاہور آیا، 27 سال کی زکات ایک ہفتے میں غریب رشتہ داروں نے تقسیم کر کے واپس چلا۔ 27 برس کی اس کی زکات کتنی بنی ہوگی؟ صرف 3 انگوٹھیاں 20 لاکھ کی تھیں 1982 میں، ایک ہفتے میں ساری زکات تقسیم کی اور واپس کیا ہے۔ اور چند دن پہلے میری اس سے ملاقات ہوئی، کہا میری نہ تہجد جاتی ہے نہ نماز جاتی ہے، اس وقت نہ نماز قضا نہ تہجد قضا نہ روزہ قضا۔ پھر الٹا مجھے خط لکھا کہ اگر تم انگلستان آ جاؤ تو میں تیرا سارا خرچہ برداشت کروں گا، تمہیں یہاں رہائش بھی دوں گا، تیرا خرچہ بھی کروں گا، اور تم یہاں تبلیغ کرو، یہاں بڑی ضرورت ہے۔ پہلے دن گالیاں دے کے بے عزت کر کے نکال دیا، اور پھر اس کے بعد کہہ رہا تم ادھر آ جاؤ، تیرا سارا خرچہ میرے ذمہ، تیرا سارا یہاں کا کام کرواؤں گا، اور یہاں تم تبلیغ کرو، یہاں بڑی ضرورت ہے۔ ایک دن میں نے ٹیلی فون کیا تو اس کی بیوی عیسائی تھی، اب بھی عیسائی، اس کی نسل بھی عیسائی ہوگی، بچے بھی عیسائی ہو گئے، وہ اکیلا ایسا مسلمان تھا جو میں نے بتا دیا، اللہ نے فضل کیا وہ واپس آ گیا۔ تو میں نے فون کیا تو عصر کی نماز پڑھ، اس کے بیٹے نے کہا وہ اپنی عبادت کر رہا ہے، نماز سے فارغ ہوا تو میں نے بات کی، کہنے کا آپ کو تسلی تو ہو گئی ہوگی نا، دیکھو میری نماز اب نہیں چھوٹی، 1982 سے آج تک، ابھی پچھلے مہینے میری فون پہ بات ہوئی، اللہ کا فضل ہے میری تہجد بھی قضا نہیں کرتی۔ ایک گشت، ایک ملاقات، میرا 1982 میں انگلستان کا پہلا سفر تھا، اور ان کی ہماری کوئی دور کی رشتہ داری تھی، میری وہ شادی نہیں ہوئی تھی، تو شادی کے بغیر سفر نہیں ہوتا، لیکن عبداللہ صاحب نے فرمایا اس کو بھی بھیجو، سارے شورا والوں نے کہا یہ کیا کرے گا، تو شادی نہیں کرے، نہیں بھیجو بھیج دیا۔ جب اللہ نے اس آدمی کو کھینچا، اور میرے سوا تو کوئی نہیں جانتا تھا، ہماری جو رشتے داری سے دور سے ننہال کی طرف سے، تو جب اللہ پاک نے اس کا دل روشن کیا اور وہ ہدایت پر آیا، تو پھر مجھے اپنے انگلستان جانے کی وجہ سمجھ میں آئی کہ مجھے کیوں ایک دم کا اس کو بھی لے جاؤ۔ ایسے لاکھوں انسان ہیں جو گٹر میں گرے تھے اور وہ ایسی زندگی ان کی بدلی کہ دیکھنے والے بھی رشک کرنے لگے۔ بھائیو، یہ تبلیغ کا کام ایک نعمت ہے، بڑے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت محنت امت کو دی ہے، اس سے اپنی محنت سمجھ کے کرو، اس سے تبلیغی جماعت سمجھ کے مت کرو، اس سے اپنا کام سمجھ کے کرو گے اللہ چمکائے گا، کرو گے اللہ جب جہان میں پھیلائے گا، ہدایت کا ذریعہ بنائے گا، اور سارے عالم کے لیے خیر کا ذریعہ بنو گے۔ 3 دن لگائے سعید انور خان کو 2001 میں، یہ سعید انور، مشتاق، انضمام، سلیم ملک، یہ چاروں اکٹھے آئے۔ میں نے پوچھا کیا فائدہ ہوا؟ کہنے لگے شوق بدل گئے۔ شوق کیا شوق بدلے؟ کہ پہلے یہ شوق تھا کوئی کرکٹ میں ریکارڈ قائم کریں، اب 3 دن میں یہ شوق لگ گیا کہ اللہ بخشش کر دے، جنت مل جائے، دوزخ سے بچ جائے۔ سب ترجیحات بدل گئی، انہوں نے لفظ یہ استعمال کیا تھا، ترجیحات بدل گئی۔ شوق تو میں نے ترجمہ کیا، ترجیحات بدل۔ دوسرا انضمام نے کہا مجھے ساری زندگی بھر رات کو نیند نہیں آئی، میں ہمیشہ صبح سوتا ہوں، رات کو نہیں سوتا، نیند آتی کوئی نہیں، یہ میری زندگی کی پہلی رات تھی، میں نے سرانے پہ سر رکھا تو مجھے شہری میں اٹھایا کہ اٹھ کو شہری کے لیے شہری کا وقت ہو گیا ہے، کہ یہ میں نے تبدیلی اپنے اندر زندگی میں پہلی دفعہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے کرکٹ ٹیم کو کیسا ہدایت کا نشان بنا دیا، با جماعت نمازیں ہو رہی، اذانیں ہو رہی۔ فیصلہ ہے میچ کھیلے ہندوستان کے خلاف، وہاں جو سرینا ہوٹل میں ٹھہرے تھے تو میں ملنے چلا گیا، میں کہا میں ملنے آ رہا ہوں، تو آپ آ گئے، آپ عشاء پہ آ گئے، تو میں گیا مشتاق کے کمرے میں، تو انضمام بھی ادھر تھا، اس نے کہا آپ نے بیان کرنا ہے، میں نے کہا میں تو نماز اور ملنے آیا، نہیں بیان بھی کروانا ہے آپ۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہمیں دروازے پہ کھڑا نہیں ہونے دیتے، دروازے پہ چلو۔ جب پہلی دفعہ میں سعید انور کے گھر گیا تو کروڑوں روپے کی گاڑیاں تو صرف اس کے پورش میں کھڑی، تو دماغ ہوا میں نہ جائے تو کہاں جائے؟ تو
وہاں ہم نے عشاء کی نماز پڑھی تو وہ کہنے لگے کہ بیان کرو. میں نے بیان شروع کر دیا تو تھوڑی دیر میں وہ جو ان کا تیز بال کرانے والا شعیب وہ ایک ہندوستان کے بالر کو لے کر آ گیا صرف کو. وہ کہنے کا چل اندر کا چل ساڑھے گرو جی ڈالتا ہوں. تو وہ جو ہے نا پیچھے دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ کر نہیں آگے ہو. وہ بیچارہ شرمائے تو تھوڑا سا آگے نہیں اور آگے ہو. اس کو بالکل اس نے میرے آگے ایسے بٹھا جیسے بھائی خالد بیٹھا ایسے بٹھا دیا. وہ بیان میں بار بار بیچارہ جو بات اس کو پسند ہے وہ ایسے شروع کر جو رات گزارتے تھے کہاں کہاں ان کی راتیں دعوت میں گزرتی. اور عجیب بات بتا انتظام کرنے لگا کہ ہم 4 نمازیں باجماعت پڑھتے تھے جب ہماری ٹیم سفر کرتی. زور اثر مغرب عشاء فجر اپنے اپنے کمروں میں پڑھتے تھے. جب یوسف مسلمان ہوا تو اس نے فجر بھی ہماری باجماعت کر دی ہے. سب کو اٹھاتا ہے. یوسف اور ایک اور نیا لڑکا سلمان غالباً ہے کوئی سلمان کا جب یہ یوسف اور سلمان کے 3 دن لگے تو اس کو نماز نہیں آتی تھی. 3 دن لگائے تو اس کا جذبہ ایسا بنا. ان کا یہ یوسف اور سلمان ہے یہ فجر سے نماز سے پہلے سے ہمیں فون کرنا شروع کرتے ہیں. اٹھو کمرے میں فون تو ہیں نہیں اٹھو جا کے دروازہ سب کو اٹھانا شروع کر دیا. تو اب اللہ کا فضل ہے اب ہماری فجر بھی باجماعت ہو گئی. اب 5 نمازیں ہماری باجماعت. اور میں میرا ٹیم سے پچھلے دنوں ایک گھر میں جمع کر کے بیان تھا انگلستان جانے سے پہلے ان میں بیان کیا. تو سب سے بڑی داڑھی یوسف کی جو نیا مسلمان ہوا. میں نے کہا انتظام میں تو شرم کر دے تو کپتان تیری داڑھی چھوٹی اور یہ 9 مسلم اس کی داڑھی بڑی ہو کچھ تو بھی بڑی کر لے. تو یہ وہ نوجوان ہیں جن کی زندگیاں ایسے گٹر میں تھیں گٹر میں. اب یہ وہی نوجوان ہیں جو ہدایت کا نشان بن چکے اور اسلام کے لیے جہاں جاتے ہیں وہاں کمرہ مسجد بناتے ہیں, وہاں تعلیم کرتے ہیں, وہاں نماز پڑھتے ہیں. شاید افریدی کہنے لگا میں میچ سے آتا ہوں اور قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں اور جب تک میں تھکنا جو میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں قرآن پڑھتا رہتا ہوں. اور شروع میں جب ہم یہ بنگلہ دیش میں تھے تو میں بھی جماعت نہیں گیا ہوا تھا. تو میں پہنچ گیا ان کے ہوٹل تو پہلی دفعہ میری ان سے بات ہو رہی کوئی سنتا ہی نہیں. سب ایسے بیٹھ گئے. مجھے نظر آ رہا تھا یہ کوئی نہیں سن رہے. تو تبلیغ میں بھی حوصلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے سنا ہو تو مولوی صاحب خطیب کی تو کوئی نہ سنا تو تقریر بند کر دیتا. کہتے بڑے نہ قدر دفعہ کرو میں تقریر ہی نہیں کروں. ادھر تو بھائی مان نہ مان میں تیرا مہمان آ بیل مجھے مار خود پیچھے پھرنا. ہماری جماعت ادھر گئی سائی وال کے آگے گاؤں تھا تو وہاں گشت ہو رہا تھا. میں گشت میں متکلم تھا تو ایک دکاندار کے پاس گئے تو میں کہتا تھا گل سنے کہنا پترا میں نہ پہ سنا میں کیوں کہ ساڈا مذہب نہیں رلتا. میں کیوں نہیں رلتا آتا تھی پیران بھی کوئی نہیں منتے اسی پیران کے منع والے. میں کہ تینوں کیا ہے کہ پیران نہیں مننا کتاب منع والے ہوں گے تھا. اذان ہو گئی ہے سارے پیران کا فرمان ہے نماز پڑھو. تو کہڑے پیر نو مننا ہے جڑا آدھا دکان کرو آدھا روٹی بھی تو کھانی ہے روٹی نہیں کمانی نماز تو پیچھے کما لیں. ابا ٹھیکا گل ہے میں تیری گل کوئی نہیں سنوں. تو میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے میں ایک باری تو سن لا. اس نے میرے آگے کرنا میں نے کوئی نہ پہ سنا. اس میرے آگے ہاتھ جوڑ میں داڑھی نہ پلی. میں کیا ہوں تو میری سن لا. اس میری داڑھی نہ پلے گی پترا مینو نہ سنا میرا ایمان خراب نہ کر. میں اس کے پاؤں پڑ گیا سنی میں نے اس کے پاؤں میں کہا چاچا ایک باری تو میری سن. ان کی ہمت نہ میرے پیر نہ یہ تو سائے ہیٹھا ہونا بنتا ہے. اور میں نے چھوٹا مارا پیچھا میں نے تیری سنی. میں کہ نہیں ایک باری میں تمہیں ضرور سنا. تو وہاں ایک آدمی کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا گاؤں. وہ کہنا بڑی گال کر کے سن لا تینوں نہ کری ہیر سنا سن
ہاں کی گل ہے. میں کہوں گل مک گئی ہوں مسجد چلیے نماز پڑھی. مطلب تو ٹور تو میں آ رہا ہوں. میں کہنی میں تین نال لے کے جاؤں. کہنی میں تیرے نال نہیں جاؤں. کیوں؟ میں کہ کیوں؟ اگر میں اپنا ثواب تینوں نہیں دینا. میں اگر تو مجھے نہ دے کر میں تمہیں چھڑنا نہیں ہے، میں تو نال لے کے جاؤں. تبلیغ کو یہ کام ہے. اس کو گھیر گھور کے لے کے مسجد میں وضو کرا، نماز پڑھا. اس بیان میرا ہی تھا، بیان بھی میرا تھا، 10 بیان. سب سے پہلے 4 مہینے کے لیے وہی بابا کھڑا تھا، میرے 4 مہینے. اور پھر آ کر میرے گلے لگا، مجھ سے معافی مانگی. پترا جاندی کریں جانتا مول میں پٹیاں پٹیاں پڑھائی کہ نہ بھی نہ سنیا جی تھوڑا ایمان بھی گاڑ دے. ایڈا کچا ایمان ہے تو سن کے بگڑ جانا. تو تبلیغ کا کام کر پیچھے پھرنا، منتیں کرنا، کوئی بے عزت کر دے اسے اپنی عزت سمجھنا. اسراء کی ذلت تو ہماری عزت ہے. اسراء کے تھکے ہمارے لیے راحت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پاک کام ہے. جو کرے گا اللہ اسے چمکائے گا، جو چھوڑے گا اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارے گا. تو بھائیو پچھلی پر توبہ کرو اور اگلی کے لیے صلح کرو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو لے کر ساری دنیا میں پھرو پھرو پھرو. ہر گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو، ہر بستی میں کوئی بے نمازی نہ ہو. اذان پر سارا میاں چنو بند ہو جائے، منڈیاں، بازار، مارکیٹیں بند ہو جائیں، سب دوڑیں مسجدوں کی طرف، قریب کی دور کی. اگر یہ سارا میاں چنو کا بازار نمازی ہو تو ساری مسجدیں توڑ کے نئے سرے سے بنانی پڑیں کہ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. مسجد 100 آدمی کی بنتی ہے اور اس میں 10 آتے ہیں.